نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے نام المہیمن پہ بات کریں گے۔ المہیمن کا لفظ ہیمنہ سے نکلا ہے، جس کا معنی ہے حفاظت کرنا، نگرانی کرنا۔ اسی لیے المہیمن کو عربی میں عام طور پر الرقیب، الحفیظ، الامین اور الشہید سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی وہ ہستی ہیں جو اپنی مخلوق پر نگران بھی ہیں، ان کی حفاظت بھی کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اور ان کو امن دینے والا بھی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالی ہمیشہ تم پر پورا نگہبان ہے۔ یعنی وہ اپنی مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان سے غافل نہیں ہو گیا، بلکہ ان کی پوری پوری حفاظت بھی کر رہا ہے، ان کو امن بھی دیے ہوئے ہے کہ وہ اپنی زندگی میں جس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں وہ مقصد پورا کر سکے، اور پھر جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کی نگرانی بھی فرما رہا ہے۔ سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، کیا وہ اللہ جو ہر جان پر اس کے اعمال کی نگہبانی فرما رہا ہے، کیا کوئی دوسرا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ یعنی انسانوں میں سے یا جنوں میں سے یا ملائکہ میں سے کوئی بھی ہستی ایسی نہیں کہ جو تمام انسانوں کے تمام اعمال پر پوری طرح نگران ہو۔ عام طور پر انسانوں کو جب کسی کی نگرانی دی جاتی ہے، مثلا ایک ماں گھر کے اندر اپنے بچوں کی نگران ہوتی ہے، لیکن کوئی بھی ماں سمجھ سکتی ہے کہ اس کی نگرانی کس قسم کی ہوتی ہے۔ وہ دن رات بھی الرٹ رہے تو بھی بچے کئی قسم کی خرابیاں کر چکتے ہیں۔ اسی طرح کسی ملک کے اندر، کسی حکومت کے اندر مختلف کاموں پر جو ذمہ دار اور نگران مقرر کیے جاتے ہیں، وہ باوجود کوشش کے اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہیں نبھا سکتے، کیونکہ ان کے اندر اتنی قوت ہے ہی نہیں۔ اس کے برعکس اللہ سبحانہ وتعالی جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، وہ بندوں کے افعال سے پوری طرح باخبر ہے اور پوری طرح ظاہر اور باطن ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور توکل کیجئے اس غالب نہایت رحم والے پر، یعنی رحم فرمانے والی ہستی اللہ سبحانہ وتعالی پر آپ بھروسہ کیجئے۔ کون ہے وہ اللہ؟ الذی یراک حین تقوم، وہ جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام کی حالت میں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے آگے نماز میں قیام فرما رہے ہوتے ہیں۔ وتقلبک فی الساجدین، اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان جب آپ رکوع اور سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے بھی آپ کے ساتھ مل کر رکوع کر رہے ہوتے ہیں، سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی آپ کی نگرانی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ لیکن نماز کی حالت میں کتنا کم ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے اس قیام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، میرے اس رکوع میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ میری نگرانی فرما رہے ہیں، جب میں سجدے کی حالت میں ہوں تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی میرے پورے حال سے باخبر ہیں کہ میری سوچ اس وقت کیا ہے، میرے خیالوں میں اس وقت کیا ہے، میرے دل کے اندر اس وقت کیا احساس ہے۔ کیا واقعی اگر میرا سر جھکا ہوا ہے، زمین پر لگا ہوا ہے، تو واقعی میں میرے خیالات اور میرے اندر کا انسان بھی پوری طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہا ہے؟ کیا واقعی وہ اس کی عقل اور اس کی سمجھ اور اس کا دل اور اس کے جذبات سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے تابع ہیں؟ اسی طرح انسان جب چلتا پھرتا ہے
یا دنیا میں اور بہت سے کام کاج کرتا ہے تو کتنی بار یہ سوچتا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نگرانی میں ہے. اگر ہر انسان اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اچھی طرح سمجھ لے اور اس بات کا یقین کر لے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی بھاگ کر جائے، خواہ وہ زمین کے اوپر کہیں اڑ رہا ہو یا زمین پہ کہیں چل رہا ہو یا زمین کے اندر کہیں اتر کر چھپا ہوا ہو یا پھر کہیں پانی میں ہو، وہ ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظروں میں ہے. اس کا کوئی بھی عمل، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ ایمان انسان کے اندر پختہ ہو جائے تو انسان کے بہت سے گناہ خود بخود کم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کے حاضر ہونے کا احساس اس کے اندر ایسا تقوی پیدا کرے، ایسا خوف پیدا کرے کہ وہ انسانوں کے ڈر سے نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ڈر سے ان کاموں کو چھوڑ دے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور جو اس کی مخلوق کو نقصان دینے والے ہیں. اگرچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے براہ راست واقف ہیں، خود نگرانی کر رہے ہیں، خود دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو فرشتے اس نے انسان پر نگران مقرر کیے ہوئے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ بندوں کے حالات پوچھتے رہتے ہیں. یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندوں کے بارے میں ایک خاص رحمت ہے اور اس کی کیئر ہے اور اس کا کنسرن ہے اور اس کی محبت ہے اور اس کی توجہ ہے اپنے بندوں کے حالات پر. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات اور دن میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں بدلتی رہتی ہیں، یعنی کرامن کاتبین کی، اور فجر اور عصر کی نمازوں میں ان کا اجتماع ہوتا ہے، وہ اکٹھے ہوتے ہیں. پھر تمہارے پاس رات کو رہنے والے فرشتے جب اوپر چڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ ان سے کہیں زیادہ اپنے بندوں کے حالات سے خود واقف ہے. وہ پوچھتا ہے، میرے بندوں کو تم نے کس حال میں چھوڑا؟ وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ جواب دیتے ہیں، جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس گئے تب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے. اور اسی طرح دوسرے فرشتوں سے پوچھتا ہے تو وہ بھی اسی طرح جواب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کی نگرانی کرتے ہوئے، اپنے بندوں کا خیال کرتے ہوئے ان پر اپنی خاص رحمت فرماتے ہیں. اور خصوصی طور پر جو بندے عبادت گزار ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ان سے محبت کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے غموں سے بھی آگاہ ہوتا ہے کہ اس وقت بندے کے دل کی کیفیت کیا ہے، وہ کس پریشانی کا شکار ہے. بعض اوقات ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہم تنہا رہ گئے، ہمارا کوئی بھی نہیں. کبھی کوئی فوت ہو جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہمارا کون ہوگا، اب ہمارا کیا بنے گا. لیکن اس وقت بھی، غم کے ان لمحات میں بھی اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ اس کا رب ہے جو اس کے حالات کو جانتا ہے اور اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور وہ اس کے حال سے پوری طرح باخبر ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے بہت اطمینان کا باعث ہو سکتی ہے. اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قول دہرایا جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی، کہ اللہ ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو بہکا دیا ہے، پھر ان میں سے جو میری پیروی کرے تو وہ مجھ سے ہے. اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے قول کو دہرایا کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو تو غلبے والا ہے، حکمت والا ہے. لیکن اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا خیال کر کے رونے لگ گئے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ میری امت میری امت. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ تیرا رب خوب جانتا ہے، اور ان سے پوچھو کہ انہیں کیا چیز رلا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ کس کے غم میں رو رہے ہیں، اپنی امت کے غم میں رو رہے تھے اور خود بھی جانتے ہیں. لیکن جبریل کو بھیجا تسلی کے لیے. جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور رونے کی وجہ پوچھتے ہیں. آپ انہیں بتاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خود زیادہ جانتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے جبریل جاؤ
محمد کی طرف اور ان سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ضرور راضی کر دیں گے، یعنی آپ کو غمگین نہیں کریں گے۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کس قدر فکر مند ہوتے تھے۔ کیا آج ہم بھی واقعی اپنے نبی، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اتنے کنسرن ہیں کہ ہم قیامت کے دن ان کو شرمندہ نہ کریں ایسے کام کر کے جن سے آپ نے روکا اور جن سے آپ ناخوش ہوتے تھے؟ بہرحال اس حدیث سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی بندوں کے دلوں کے حالات سے بھی خوب واقف ہے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بندوں کی قولی عبادات یعنی ان کا ذکر وغیرہ بھی شمار کرتا ہے۔ رفاعہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو سمع اللہ لمن حمدہ کہتے۔ ایک شخص نے پیچھے سے کہا ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے فارغ ہو کر پوچھا کہ یہ کلام کہنے والا کون ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ میں۔ اس پر آپ نے فرمایا میں نے 30 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا کہ ان کلمات کو لکھنے میں وہ ایک دوسرے پر سبقت لے جانا چاہتے تھے کہ کون ان میں سے ان کو پہلے لکھے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ 30 فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ہی آگے بڑھے۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں کے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع نہیں کرتے۔ اسی طرح المہیمن کا ایک مطلب حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الحافظ ہے، الحفیظ ہے، تحفظ دینے والا ہے، حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنی تمام مخلوق کی ضروریات کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، یعنی نماز کے لیے، دیگر عبادات کے لیے بھی وقت نکالو، تو میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہاری محتاجیاں دور کر دوں گا۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی اپنے آپ کو صرف دنیا میں کھپا دو گے اور عبادت کے لیے وقت نہیں نکالو گے، تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کام میں مشغول کر دوں گا، اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا، یعنی تمہارے دل کے اندر کا خوف اور محتاجی کا احساس وہ دور نہیں کروں گا۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی بیمار انسان کے اعمال کی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک انسان تندرستی کی حالت میں جو بھی نیک عمل کرتا ہے، جب وہ بیمار ہو جاتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا اجر روکتے نہیں، بلکہ جو شخص پابندی کے ساتھ نیکی کرتا ہے عام حالات میں، تو جب وہ سفر کرتا ہے یا بیماری کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس کا اجر لکھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح المہیمن کا ایک مطلب امن دینے والا ہے اور ظالم کو مہلت دینے والا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہاں اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے وہاں ان کے لیے ایسے حالات، ایسے مواقع فراہم کرتا ہے کہ وہ امن و امان کے ساتھ اپنے کام سر انجام دے سکیں۔ اگر ہم سوچیں تو زمین کے جس گولے پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر لاوا ابل رہا ہے، اگر یہ زمین تھوڑی سی بھی پھٹ جائے اور لاوا باہر نکلنے لگے تو زندگی کا نام و نشان قائم نہ رہے۔ پھر ہم سب جانتے ہیں کہ زمین اس فضا کے اندر دوہری حرکت کے ساتھ اپنے سفر پر رواں دواں ہے، لیکن ہمیں ہر وقت ٹھہری ہوئی محسوس ہوتی، یعنی کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جو زمین ہزاروں میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اس فضا میں دوڑ رہی ہے، اس زمین پہ بیٹھے ہوئے انسانوں کو کبھی احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ زمین حرکت میں ہے۔ یہ سب امن کون دے رہا ہے؟ یہ اس اطمینان کی حالت میں ہمیں کون جینے دے رہا ہے کہ ہم اس پر چلتے پھرتے ہیں، سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں اور پرسکون رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ خاص رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں وہ امن دیتا ہے وہاں کچھ لوگ دنیا میں فتنہ فساد بھی کرنے والے ہیں، ظلم ڈھانے والے ہیں، لیکن ان کو آزادی کیوں ملی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھی اللہ ہی کے بندے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ان پر مہربانی ہے کہ ان کو فوراً نہیں پکڑتا اور ان کو مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ وہ بھی توبہ کر لیں، وہ بھی پلٹ آئیں، باز آ جائیں اور سیدھی راہ پر چل پڑیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہر ایک کو مہلت دیتا ہے، کوئی چھوٹا گناہ کرے یا بڑا گناہ کرے. ہمارے نزدیک کچھ لوگ بڑے بڑے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ان کی فوراً پکڑ ہو جائے اور فوراً ٹھکانے لگا دیا جائے تاکہ دنیا سے ظلم ختم ہو جائے. یہ بات اپنی جگہ درست ہے، لیکن دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی ظالم کو مہلت دیتا ہے کیونکہ وہ بھی ایک انسان ہے جو وقتی طور پر اپنی آزادی سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے. ہر انسان کے اندر اللہ نے ضمیر نام کی چیز رکھی ہے جو اسے ملامت کرتی ہے. ایک شخص جس نے 99 قتل کیے، جب اس کو احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہا ہے تو اس نے توبہ کے لیے ایک راہب کی طرف رجوع کیا تاکہ وہ اسے طریقہ بتائے کہ کس طرح وہ اپنے گناہوں کو معاف کروا سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اسے پہلا انسان قتل کرنے پر ہی پکڑ لیتے یا دوسرا یا تیسرا، لیکن کب تک اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی کہ بالآخر اسے احساس ہوا اور وہ اپنے گناہ سے تائب ہوا اور آخر میں رحمت کے فرشتے نے اس کی جان لی. تو اللہ تعالیٰ صرف ایک طرف کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے، وہ تمام امور کو بیک وقت دیکھنے والے ہیں اور اس کا کوئی فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ ہر ایک کو مہلت دیتا ہے اور ہر ایک کے لیے مواقع فراہم کرتا ہے تاکہ بندہ صحیح راہ پر آ جائے اور پلٹ آئے. پھر اسی طرح مہیمن کا ایک مطلب گواہ بھی ہوتا ہے، الشاہد، یعنی وہ جو خبر رکھتا ہو، نظر رکھنے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر شہید ہے یعنی گواہ ہے. بندوں سے جو بھی کوئی قول اور فعل سرزد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح جانتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. اور تم نہ کسی حال میں ہوتے ہو اور نہ اس کی طرف سے آنے والے قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو اور نہ تم کوئی عمل کرتے ہو مگر یہ کہ ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں. یعنی کسی بھی حال میں تم ہو، قرآن میں سے کچھ بھی تم پڑھ رہے ہو تو ہم خود سن رہے ہوتے ہیں، ہم خود گواہ ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو. اور تمہارے رب سے کوئی ذرہ برابر چیز نہ زمین میں غائب ہوتی ہے اور نہ آسمان میں، نہ اس سے کوئی چھوٹی چیز اور نہ بڑی چیز مگر ایک واضح کتاب میں موجود ہوتی ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے اعمال پر کیوں گواہ ہے، بندوں کے اعمال خود کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے ان اعمال کو گن گن کر رکھ رہے ہیں تاکہ قیامت کے دن بندوں کو ان کی جزا دی جا سکے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، میں تمہارے لیے گن رہا ہوں، انہیں خود گن رہا ہوں. اگرچہ فرشتے بھی لکھتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود بھی گنتے ہیں. اسے کیا گنتے ہیں؟ کس کی کتنی نمازیں ہو گئی، کس کے کتنے روزے ہو گئے، کس نے کتنی سچی بات کی اور کتنے جھوٹ بولے، وہ بھی لکھے جاتے ہیں، وہ بھی گنے جاتے ہیں. کس نے کتنا صدقہ کیا ہے، کس نے کتنی دفعہ تسبیح پڑھی ہے. تو یہ سب کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گن گن کے رکھ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا. تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو بہتر بدلہ نہ پائے تو اپنے نفس ہی کو ملامت کرے. یعنی ایسا نہیں کہ اگر انسان کچھ نہیں کرے گا تو اس کے لیے خود بخود کچھ لکھا جاتا رہے گا، نہیں. تو ہمیں اصل میں جس چیز کی فکر کرنی چاہیے وہ نیک اعمال ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ اس کی کوالٹی اور اس کی جو روح ہے اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے.
پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، برابر ہے تم میں سے جو بات چھپا کر کرے اور جو اسے بلند آواز سے کرے. یعنی اللہ کے لیے بالکل برابر ہے. ہمارے لیے فرق ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے کان ایک سرٹن فریکوینسی کے بعد سن نہیں پاتے، یعنی کہ وہ آواز کم ہو یا زیادہ ہو تو ہم سن نہیں سکتے، ایک خاص لمٹ کے اندر سنتے ہیں. لیکن اللہ تعالی کے لیے ایسی کچھ بھی مشکل نہیں، وہ ہر بات کو سنتے ہیں، چپ کے کی جائے، سرگوشیوں کی حالت میں کی جائے یا پھر چیخ چلا کر کی جائے. ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں واللہ شہید علی ما تعملون، اللہ تعالیٰ پوری طرح شاہد ہے اس پر جو بھی تم کرتے ہو. اور پھر یہ کہ قیامت کے دن یہ سارے اعمال سامنے لائے جائیں گے تو انسان جھٹلا نہ سکے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے اس پر. حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ اس پر اس کے صغیرہ گناہ پیش کرو، یعنی اس کے سامنے لا کے رکھے جائیں تو اس کے گناہ پیش کر دیے جائیں گے، اور اس کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کو چھپا کر رکھا جائے گا. تو اقرار کروانے کے لیے اسے کہا جائے گا کیا تو نے فلاں دن مثلا سنڈے کو یا منڈے کو یہ کام کیا تھا؟ تو وہ اقرار کر لے گا. انکار کی گنجائش کس کو ہوگی؟ لیکن ساتھ ہی ڈر رہا ہوگا کہ اس کے جو بڑے گناہ تھے ان کا کیا ہوگا. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کو اپنی بڑی بڑی غلطیاں بھی یاد آ جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کے ہر گناہ کے عوض اس کو نیکی دے دو، کیونکہ بندہ جب گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. اب وہ بندہ کہے گا کہ یا رب میں نے کچھ اور گناہ بھی کیے تھے، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آ رہے. یعنی وہ جو کبیرہ گناہ جن سے ابھی تک وہ ڈر رہا تھا ان کا بھی ذکر خود کر دے گا. تو بہرحال یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان رحیمی ہے کہ وہ بندوں کی غلطیوں اور خطاؤں سے اس قدر درگزر فرماتا ہے اور اتنی خوبصورت طریقے سے توبہ قبول کرتا ہے کہ ان کی خطاؤں کو بھی قیامت کے دن نیکیوں میں بدل دے گا. لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان سچے دل سے توبہ کرے. المہیمن کے معنی میں ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ وہ ذات ہے جو اطاعت کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ کرے، خواہ وہ ثواب کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، اور نافرمان جتنی سزا کا حقدار ہے اس سے زیادہ اس کو سزا نہ دے، کیونکہ اس پر جھوٹ جائز نہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ زیادہ ثواب دے کر مہربانی فرمائے اور بہت ساری سزاؤں کو معاف کر دے، یہ اس کے اپنے اختیار میں ہے. تو المہیمن جو ہے امن دینے والا ہے اور بندوں کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کے اعمال کے اجر کی حفاظت کرنے والا ہے. اس لیے اس سے اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بندوں کا کوئی بھی عمل ضائع کر دے گا، الا یہ کہ انسان خود ایسے کام کر کے اپنے اعمال کو برباد کر دے جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا ہے. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ اگر کوئی بندہ ایک نیکی کرے گا تو اس کو 10 گنا سے لے کر 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ دینے پر قادر ہے، اور اس کے لیے اسے کسی سے پوچھنا نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. کہہ دو اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں کوئی نیکی کی بڑی بھلائی ہے. یعنی اگر کوئی اچھا کرتا ہے تو اس کی وہ اچھائی قابل قدر ٹھہرے گی. اللہ کی زمین وسیع ہے اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر دیا جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس پورا حق ہے، اختیار ہے کہ وہ بندے کا اجر 1 کو 10 کے برابر کرے یا انلمیٹڈ کر دے کہ جس کو کوئی انسان گن بھی نہ سکے. اور ان نیکیوں میں سے سب سے بڑی نیکی صبر کرنا ہے جس کا اجر بغیر حساب کے انسان کو ملے گا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی اجر ضائع نہیں کرتا.
یعنی ایک کام میں صرف کرنے والے کا نہیں بلکہ اس کام میں جو دوسروں کا تعاون ہوتا ہے ان کو بھی ساتھ اجر عطا کرتا ہے. مثلا ایک شخص کوئی نیک کام کرتا ہے, اس کو دیکھ کر کوئی اور کرتا ہے, یا ایک شخص کسی کو نیکی کی راہ دکھاتا ہے, تو نیکی کی راہ دکھانے والا اگر خود اس پر عمل کر رہا ہے تو اس کو بھی اجر مل رہا ہے, اور اس راہ دکھانے پر جتنے بھی لوگوں کو وہ راہ دکھاتا ہے, خواہ وہ 100 ہو یا 1000 ہو, ان سب کو بھی اجر عطا فرماتا ہے. تب آپ دیکھیے کہ اس کے خزانوں میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آتی, خواہ وہ ایک چھوٹی سی نیکی پر لاکھوں کو نوازے, جو کہ ایک کرنے والے نے صرف خود نہیں کی, دوسروں کو بھی بتا دی. مثلاً اگر کوئی شخص خود سبحان اللہ پڑھ رہا ہے اور وہ دوسروں کو بھی سکھا دیتا ہے کہ تم بھی سبحان اللہ پڑھو, اگر 1000 لوگ اس کے کہنے پر سبحان اللہ پڑھنے لگتے ہیں تو اس شخص کو نہ صرف یہ کہ اپنے سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب ملے گا, بلکہ وہ جو 1000 لوگ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں ان کا بھی اجر ان کو ملنے کے علاوہ اس کو بھی ملے گا. تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نوازشوں کی کوئی حد نہیں. اور عمل تو عمل ہے, لیکن اگر کوئی شخص نیت بھی کر لیتا ہے تو اس پر بھی وہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر حال میں اچھی امید رکھنی چاہیے اور اس سے دعا کرتے رہنا چاہیے, اور اس کے ہر نام کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے. انسان ایک دن کے اندر مختلف حالتوں سے گزرتا ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کی پہچان ہو تو جس وقت جس حالت میں اسے اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص صفت یاد آئے, اس کا کوئی خاص نام یاد آئے, تو اس نام کا واسطہ دے کر یا اس نام کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اس کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے المہیمن کے لفظ کے ساتھ کوئی خاص دعا نہیں کی, لیکن بہت مواقع ایسے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کو ضرور کیا. مثلاً اپنے سارے معاملات کو بھی اللہ کے حوالے کیا, جسے ایک روایت میں آتا ہے ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مجھے کوئی دعا سکھا دیجئے, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے فائدہ دے گا. تو آپ نے فرمایا یوں کہو, اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ, اے اللہ تیرے لیے ہے سب تعریف اور تیری ہی طرف سب کام لوٹتے ہیں, یعنی سارے معاملات تیرے ہی سپرد ہیں. اسی طرح رات کو سوتے وقت بھی اللہم اسلمت نفسی الیک, اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں. تو جو رب ہمارے جاگنے کی حالت میں ہماری حفاظت کرتا ہے وہ سونے کی حالت میں بھی ہماری حفاظت کرتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے, اپنی جان کو, اپنے مال کو, اپنی اولاد کو, اپنے متعلقین کو, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام چیزوں کی حفاظت فرماتا ہے. اسی لیے جب کوئی مسافر سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اس کو جو دعا دی جاتی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی ہے وہ یہی ہے کہ استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک, کہ میں تمہارے دین, امانت اور عمل کے خاتمے کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. یعنی اگر کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو تو ہمیں یہ دعا پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے. اب یہ کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو پہچان لیں تو اس کا ہماری زندگی پر کیا اثر ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں, ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھا جا رہا ہے. اگر واقعی دیکھا جا رہا ہے تو پھر ہمارا طرز عمل کیا ہو. کبھی کوئی انسان بھی ہمیں دیکھ رہا اور ہمیں پتہ چل جائے تو ہم کانشیس ہو جاتے ہیں ایک دم. جیسے کہیں اگر بیٹھے ہوئے کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ شک گزرے کہ باہر ونڈو سے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے, مثلا رات کے اندھیرے میں آپ اپنے گھر میں لائٹ جلا کر بیٹھے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا آہٹ محسوس ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے جیسے باہر سے کوئی جھانک رہا ہے, تو آپ کمفرٹیبل ہو کے یا ریلیکس ہو کے نہیں بیٹھتے, آپ ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ اچھا کوئی دیکھ رہا ہے. تو اس وقت آپ کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے. آپ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے کہ اس وقت اپنا بیگ کھول کر پرس سے پیسے نکال کر وہ گننا شروع کر دیں, کیونکہ آپ کو ڈر ہوگا کہ کہیں کوئی باہر سے اٹیک نہ کر دے اور آپ کا یہ عمل اس وقت آپ کے لیے خطرناک نہ ہو. اسی طرح کہیں پر بھی, کسی بھی موقع پر, کسی بھی جگہ پر جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کے آس پاس ہے تو اس کا طرز عمل بالکل مختلف ہوتا ہے بنسبت اس وقت کے جب اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا. اس وقت انسان بالکل ریلیکس ہوتا ہے.
ٹھیک ہے انسانوں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت تو انسان کی یہ کیفیات مختلف ہو سکتی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى ان تمام چیزوں سے بالا و برتر ہے. جب ہمیں اس نام کا یقین ایمان اور اس پر اعتماد ہو جائے تو ہمارے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت ہونی چاہیے کہ ہمارے ساتھ یہ احساس ہمیشہ باقی رہے کہ میرا رب حفاظت کرنے والا ہے، میرا رب نگرانی کر رہا ہے، میرا رب اس وقت میرے معاملات کو دیکھنے والا ہے، میں اپنا سب کچھ اس کے سپرد کرتی ہوں. اس سے ایک طرف تو ہم کانشیسلی زندگی بسر کریں گے اور دوسری طرف ہمارے اندر ایک امن اور اطمینان کی کیفیت بھی ہوگی. اگر کوئی شخص آپ کو مس انڈرسٹینڈ کر رہا ہے تو بھی آپ کے اندر اطمینان ہوگا کہ میرا رب تو میرے دل کے حال کو جانتا ہے، میرا رب میرے ظاہر اور باطن کو جانتا ہے. بندوں کا خوف دل سے نکل جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگرانی کا احساس آپ کو مزید اچھے کاموں پر ابھارے گا. اور قرآن مجید میں آتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو اور اللہ ان سب چیزوں کو جو بھی تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. پھر اسی طرح ہمیں اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز سے کرنی چاہیے کہ بچوں جہاں بھی تم ہو اللہ تمہیں دیکھتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے چھوٹے بیٹے، بے شک کوئی بھی چیز اگر رائی کے دانے کے وزن کے برابر بھی ہو، زمین میں ہو یا آسمان میں، تو اللہ اس کو لے آئے گا. بلا شبہ اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا ہے. اسی طرح انسان کے اندر اس صفت کا احساس احسان کا رویہ پیدا کرتا ہے. بعض اوقات لوگ ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے یا ہمارا حق ادا نہیں کرتے، تو بھی ہم پوری کوشش کرتے رہے کہ ہم ان کا حق ادا کریں یا ان سے بہتر سلوک کریں، کیونکہ انسانی کمزوری ہے کہ وہ دوسروں کے رویے کا تابع ہو جاتا ہے کہ فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا اب میں بھی اس کو مزہ چکھاؤں گا. لیکن جو شخص رب کی اس صفت پر یقین رکھتا ہے وہ بندوں کے رویوں کے تابع نہیں ہوتا، وہ ان کے ساتھ ہر حال میں اچھا کرتا ہے کیونکہ اس کو اندر ہی اندر اس بات کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ میں اچھا نہ کرنے والوں کے ساتھ بھی اچھا اس لیے کرنا ہوں کہ اس وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میرے اعمال کو گن رہا ہے، وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے، وہ ان اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، وہ ان پر پورا اجر دینے پہ قادر ہے. تو یہ چیز انسان کو ایک خوبصورت انسان بنا دیتی ہے. اور جب انسان اللہ کی حفاظت پر یقین رکھتا ہے تو اس کے دل سے بہت سے خوف دور ہو جاتے ہیں اور وہ مطمئن زندگی بسر کرتا ہے. پھر اس کے قول اور فعل میں تضاد نہیں رہتا. ایسا شخص اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے جیسے حضرت ہاجرہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو گئی تھی. ایسا شخص اللہ کو اپنا نگران تسلیم کرتے ہوئے نیکی کے کام کرتا ہے اور گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیتا ہے اور تنہائی میں بھی غلط کام نہیں کرتا اور ہمیشہ ہر دم اپنی سوچوں میں اپنے خیالات میں بھی نیکی کے کام کرنے کے منصوبے بناتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی اس صفت پر پورا یقین عطا کرے تاکہ ہماری زندگی بہت خوبصورت ہو جائے، کیونکہ اصل خوبصورتی دل کی خوبصورتی ہے. اگر دل کے اندر یہ احساس ہو جائے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے تو پھر اسے بندوں کی پرواہ نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ ہمیں باعمل بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.